اس ایگزام کے لیے میں نے 1.5-2 سال محنت کی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے 25 سال کی محنت میرے والدین کی ہے. آپ کا توجہ دینا بچوں پر، اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہتا ہوں کہ پیرنٹنگ ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ چیلنجز. آج کے پرفتن دور میں جس طرح آپ کی روزی روٹی کے لیے، 3 وقت کھانے کے لیے، کمائی کے لیے فوکس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح کی محنت مخصوص انداز سے خاص طور پر وقت نکال کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کرنی چاہیے. والدین بننا پہلے آسان تھا کیونکہ ایک ماحول ہوا کرتا تھا، جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، بچوں کی تعلیم و تربیت نانا نانی، دادا دادی، چاچا تایا، ماموں، خالو، پھوپھا سب کے ساتھ ہو جاتی تھی. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا، وہ سسٹم نہیں رہا. آپ بچوں کو ٹھیک ہے بڑے سے بڑے اسکول میں ڈالتے ہیں، لاکھوں کی فیس بھرتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری وہاں پوری نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کی تربیت آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے. You cannot outsource your children's education. It is your responsibility. میری والدہ she is a triple degree holder. She is MSc Mathematics and B.Ed. ان کی جاب کیا رہی پچھلے 30 سال سے 25 سال سے؟ ان کی جاب ہم 4 بھائی بہن ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میرے والد صاحب کی بہترین نوکری تھی دبئی میں. میں 7th کلاس میں تھا اور مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. حیدرآباد میں ہمارا بڑا خاندان ہے. سب کہہ رہے تھے کہ بچے کو یہاں بھیج دو، ہم پڑھا لیں گے اور اچھی جو ہے سہولتیں دیں گے. لیکن والد صاحب نے وہاں کی بڑی جاب قربان کر دی. سب یہاں ساتھ آئے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرا تمہارے ساتھ ہونا، میرا تم پر نظر رکھنا بےحد ضروری ہے. اور دونوں کی جو نظر ہوئی ہے، دونوں کی طرف سے جو حوصلہ افزائی، جو ذہن سازی ہوئی، اس کا نتیجہ ہے کہ میں آج جو بھی ہوں، جہاں پر بھی ہوں، انہی کی دعاؤں کا، انہی کے محنت کا نتیجہ ہے. تو میں ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، والدین سے، کہ آپ جتنا وقت، جتنی زیادہ محنت کریں گے بچوں پہ، اتنا زیادہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا. اور یہ محنت کب کرنی چاہیے؟ جتنی جلدی ہو اتنی اچھا. اگر آپ کا بچہ کالج میں ہے اور بگڑ رہا ہے، تب جا کر کافی دیر ہو جاتی ہے اکثر موقعوں پر. میری والدہ اور میرے والدین کا بچپن میں ہی میرے ذہن کو تیار کرنے کا ایک طریقہ رہا ہے. انہوں نے میرے اندر پڑھائی کا شوق پیدا کر دیا، علم کا ذوق جگا دیا، اور اس کے بعد تو میں خود آگے بڑھتے گیا. وہ لوگ میرے پیچھے تھے، مجھے آگے کرتے تھے اور میں آگے بڑھتے گیا. تو جب آپ بچوں کے اندر علم کا ذوق، پڑھائی کا شوق پیدا کر دیں گے، اس کے بعد وہ خود بخود آگے بڑھ جائیں گے. اور یہ پڑھائی کا ذوق، علم کا شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ ان کی ابتدائی عمر میں، بچپن میں. آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہائی اسکول میں بھی ہے اور آپ کو ان کو بولنا پڑتا ہے بیٹا پڑھو، تب وہ پڑھتا ہے، تو آپ صحیح رخ پر نہیں ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کب میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے میرے اندر پڑھائی کا شوق پیدا کر دیا. ان کا کام ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حلال روزی پر بہت ہی باریک نظر رکھیں. جو لقمہ آپ کی اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ کتنا صاف شفاف ہے، اس میں کتنی برکت ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میرے والدین کی خاص توجہ رہی ہے اس نقطے پر. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم تو ہم سب حاصل کرتے ہیں، لیکن تربیت، اخلاقیت پر توجہ کتنی ہے؟ آپ بھلے ہی بڑے سے بڑا معلم بن جائیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی، لیکن اگر تربیت نہ ہے تو آپ کے بچے کمانے کی مشین ضرور بن سکتے ہیں، پیسے ضرور کما سکتے ہیں، لیکن خاندان کی، آپ کے خود کی، ملک و ملت کی خدمت نہیں کر پائیں گے تربیت نہ ہو تو. تعلیم سے زیادہ ترجیح تربیت کو دینی چاہیے. جس طرح بچپن میں والدین، آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب ابتدائی قدم اٹھاتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے اور گرنے لگتا ہے، تو تب آپ بے چین ہو کر اسے بچا لیتے ہیں. اس کے ہر قدم پر باریک نظر ہوتی ہے، ارے دیکھو دیکھو اٹھ کر چل رہا ہے، ارے دیکھو گر رہا ہے. اتنی احتیاط سے آپ اس پر توجہ دیتے ہیں، اس پر فوکس اپنا بنائے رکھتے ہیں تاکہ اسے چوٹ نہ لگے. لیکن بچپن کی چوٹ اگر لگ بھی جائے تو وہ زخم بھر جاتا ہے. لیکن جوانی میں اگر قدم لڑکھڑا گئے، اگر گرے اور چوٹ لگی،
تو یہ زخم آسانی سے نہیں بھرتا. تو اس لیے جس طرح بچپن میں آپ کی توجہ ہوتی ہے ہر قدم پر، اسی طرح بڑی عمر میں بھی، اڈلٹہڈ، اڈولسنس، نوجوانی میں بھی اسی طرح کی توجہ جو بچپن میں ہوتی تھی آپ کو ابھی بھی قائم رکھنی چاہیے. آج بھی میرے اسٹڈی روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے، والدہ دیکھتی ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ بچوں پر کبھی کبھار والدین کی طرف سے نیگیٹو پریشر بھی پڑتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ خدا کی دی گئی صلاحیت کو ابھارنا، نہ کہ اپنے خوابوں کو اس پر تھوپ دینا اگر وہ اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. ہر انسان میں، ہر بچے میں بہت سی خوبیاں عطا کی گئی ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کو جاننا، اس کو ابھارنا اور نکھارنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی، جس کے لیے آپ کو آپ کے بچوں کا دوست بننا ہوتا ہے. اگر آپ کے بچے آپ سے ہی کھل کر بات نہ کر سکیں، شیئر نہ کر سکیں، تو کیا آپ کی بات مانیں گے؟ کل کے روز جب آپ ان پر نظر نہ رکھ پائیں تو وہ آپ کی باتوں کو یاد کیوں رکھیں گے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ بچے بولنے سے نہیں سنتے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو. اگر آپ بچوں کو بول رہے ہیں بیٹا جھوٹ مت بولو، لیکن اسی دن شام میں کسی کا کال آیا تو بیٹے بولو میں باہر ہوں، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. والدین، بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پر محنت کرنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسل قابل و کامران ہو تو آج کے والدین پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود پر کڑی سے کڑی محنت کریں. اگر آپ خود اپنے فونوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بچوں سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہ رہیں اس میں؟ اگر آپ خود آپ کے وقت کا صحیح لحاظ نہ کرتے ہوں، اگر آپ خود اس سے ضائع کرتے ہوں، تو بچوں سے کیا امید لگائیں گے کہ وہ اچھے بنیں گے؟ بڑی خوش فہمی ہے یہ کہ والدین خود جب توجہ نہیں دیتے اور چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بنے. اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں. دوست وہ ہوتا ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے. اپنے بچوں کے دل کے قریب بنے رہیں، جمے رہیں. اس سے نہ صرف ان کے اندر اس مقدس رشتے کی اہمیت بڑھے گی، بلکہ زندگی بھر تک اخلاقی رہنمائی کا ایک ذریعہ بنے گا. زندگی بھر تک آپ کے ریلیشن شپ میں ایک بانڈنگ جو ہوگی، جو اس عمر میں شروع ہوتی ہے، وہ زندگی بھر تک رہے گی. آپ کا بچہ اگر آپ سے ہزاروں میل دور بھی ہے تو وہ آپ کے دل کے قریب رہے گا اگر آپ اس کے دوست بنے رہیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزام میں ٹاپ کرے، پر ضروری یہ ہے کہ وہ زندگی اور آخرت جیت لے، جس کا سبب آپ بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی اہم رول ہوتا ہے. ٹیچرز are the most significant transformative tools in a student's life. آپ سبھی جانتے ہیں اور عبدالقدیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی کو یاد رہتا ہے کہ میرے وہ ٹیچر بہت ہی اچھے تھے، ان کی بات مجھے آج تک یاد ہے. تو ٹیچرز پر یہ خاص ذمہ داری بنتی ہیں کہ آپ کی یہ عظیم ذمہ داری کو آپ پورا تبھی کر پائیں گے جب آپ ان طلباء کو اپنے بچوں کے برابر توجہ دیں گے، ان کو اپنے بچوں کی طرح پیش آئیں گے. ان کے اگر پرفارمنس کم ہوتی رہے تو آپ جس طرح اپنے بچوں کے کم پرفارمنس پر روئیں گے، ان کے لیے بھی آنسو بہائیں گے. تب جا کر آپ اس عظیم ذمہ داری کے حقیقی معنوں میں حق ادا کرنے والے بنیں گے. ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں میں جو ہنر ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو ابھاریں. صلاحیت مند کو آگے بڑھانا، کامیاب کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو اوسط صلاحیت مند ہیں، جو ایوریج ہیں، اس کو آگے بڑھانا، اس کو ابھارنا، اس کو نکھارنا، اسے کہتے ہیں ایک گریٹ ٹیچر. اینڈ آج گریٹ ٹیچرز کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ 3000 بچے جو یہاں پر ہیں وہ غیر معمولی خدمات پیش کریں، تو اس میں
ٹیچرز آپ کا اہم ہاتھ ہوگا. اس اہمیت کو سمجھیں اور اس درجے کی توجہ دیں. ہاں یہ آپ کا ذریعہ آمدنی ہے بٹ آپ کا یہ ذخیرہ آخرت بھی ہے. اور یہ بات مجھ سے اچھا آپ کو آپ کے چیئرمین صاحب بتا سکتے ہیں. مجھے بے حد خوشی ہوئی آج ان خاص 400-500 نوجوانوں کو مخاطب کر کے جن کے سینے میں حقیقی علم محفوظ ہے. حقیقی علم کو جاننا حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے دوستوں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سوالوں کی تیاری کریں جو آپ سے مجھ سے ہر کسی سے ہونے والے ہیں. وہ کیا سوال ہیں جا کر پڑھیے, اس کی فکر کریے, جانیے آپ نے نوجوانی میں کیا کیا, آپ نے وقت کو کیسے گزارا, جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے, جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر کس حد تک عمل کیا ہے. ان سوالوں کی تیاری کرنا کوئی ایگزام کی تیاری کرنا نہیں, سب سے اہم ایگزام کی تیاری کرنا ہے. اور اس ایگزام کی تیاری کرنا نہ صرف آپ کو مجھ کو بلکہ ہر فرد کو کرنا ہے, یا تو وہ والدہ ہو, والد ہو, دادا ہو, پوترا ہو, نانا ہو, نواسا ہو. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو ان سوالات کو ہمیشہ نظر میں رکھیے. خاص طور پہ آپ کے لیے یہ ہے, لکھ کے رکھ لیجئے اپنے ٹیبل پر سامنے کہ ان 5 سوال کا جواب میں بہتر سے بہتر دوں. These 5 answers should be my best answers ever. بھلے ہی آپ کو آپ کے اسکول کے ایگزام میں کچھ پرسنٹیج آ جائے بٹ ان 5 سوالوں میں مجھے 100% چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سمجھیں اور اونچے سے اونچا گول رکھیں, جو میں پہلے بھی بول رہا تھا آپ کو. علامہ اقبال نے اس پس منظر میں کہا تھا ایک مشہور شعر, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اسی بات کو میرے نانا کہا کرتے تھے کہ عزائم جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو, عزائم جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو, تلا تم خیز طوفان سے وہ گھبرایا نہیں کرتے.